اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویری گڈ مارننگ۔ تو آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ پاکستان کے جو کرنٹ سچویشن ہے، بلکہ پوری دنیا کے پرسپیکٹیو سے بھی تھوڑی بات کریں گے، لیکن پرٹیکولرلی اس پاکستان's پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کریں گے، اور پھر کرنٹلی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور جو کرائسس چل رہے ہیں اور جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس سچویشن میں امت کو گائیڈ کرنا، پاکستانی مسلمانوں کو گائیڈ کرنا ڈیفینیٹلی جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں نے دیکھا سنا جانا، تو اس پرسپیکٹیو میں جو قرآن و سنہ کی روشنی میں بھی جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں نے کہ چلیں تھوڑا آپ لوگوں سے شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے تو صراط مستقیم پہ ہم لوگ چلیں انشاءاللہ، اور فیوچر کے بارے میں بھی سوچیں اور آخرت کے بارے میں بھی سوچیں اور سیدھے راستے پہ چلیں سارے انشاءاللہ۔ تو اس میں اس طرح تھا، اگر شروع سے ہم تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ لیں تو پاکستان جب بنا تو شروع میں ظاہری بات ہے جو دجالی قوتیں تھیں اور جو انگریز سرکار تھی، تو وہ تو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ جی ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو تقسیم کر لیا جائے تو یہ دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ تو لیکن پھر اس میں انہوں نے کافی مشکلات بھی بیچ میں پیدا ہوئیں، اور لیکن پھر اس کے بعد یہ اس میں کافی مسائل پیدا ہوئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ پاکستان الحمدللہ 27ویں رمضان کو بن گیا ماشاءاللہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں بزرگوں کی قربانیاں تھیں، اور اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے بہت بڑا کام لینے والا تھا، جس کو علامہ اقبال کی شاعری میں بھی بتایا گیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی مختلف حوالوں سے بتایا، اور قرآن و سنہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں عالم اسلام، یعنی پورا دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو نظریاتی طور پہ دو ہی کنٹریز ہیں، ایک اسرائیل ہے یہودی، اور باقی مسلمانوں میں پاکستان ہے ماشاءاللہ۔ تو خراسان سے دوبارہ اسلام نے زندہ ہونا ہے، اور اس میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا پاکستان کا بھی۔ پھر افغانستان کے ساتھ مل کے تو رشیا کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کا بھی اس کا بھی ڈکلائن شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب جو ریسنٹ سچویشن ہے، اگر دیکھا جائے تو پورے 100 سال گزرنے کے بعد اب دنیا کے جو حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ جو دنیا ہے اس نے الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی حالات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور مسلمانوں کا ایک دفعہ پھر سے انشاءاللہ عروج ہوگا اور ہمیشہ کے لیے فتح نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے ہم سب کو بڑی قربانیاں دینی ہوں گی، اور ہر بندے کو دین پہ چلنا ہوگا، اور مکمل دین پہ چلنا ہوگا، اور ایک طرح کا انقلاب آئے گا، اللہ تعالیٰ اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ٹیکنالوجی جو دجالی ٹیکنالوجی بننے جا رہی تھی، تو انشاءاللہ اب اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے، اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نور اور برکتیں، اور دین پوری جب دنیا میں پھیلے گا تو اس سے سارے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو لیکن اب جو صورتحال چل رہی ہے جی پرٹیکولرلی پاکستان میں بھی، تو کیونکہ ہم نظریاتی ممالک ہیں، ایک طرف ان کی دجالی طاقتوں میں اسرائیل نے فتنے پھیلائے ہوئے ہیں، فساد پھیلائے ہیں پوری دنیا میں، اور دنیا سٹک ہو کے رہ گئی ہے، اور ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور انسانیت ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور دوسری طرف اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کہ ڈیفینیٹلی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس سے کئی امیدیں وابستہ ہیں،
لیکن اب دجال نے اتنی بڑی سازشیں کر کے اور اتنے فتنے پھیلا کے اور اتنی کنفیوژن کریٹ کی ہے کہ اس دنیا میں اب کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اچھا لیڈر کون ہے اور برا کون ہے اور کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی جب آنا ہے تو ظاہری بات ہے اتنے فتنے ہوں گے کہ ہر بندہ کہے گا کہ جی میں امام مہدی ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آئیڈینٹیفائی کر دیں گے اور بزرگوں اور علماء لوگوں نیک لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، اور حقیقت کھل کے سب کے سامنے آ جائے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جھوٹے جو مہدی بنے ہوئے ہیں، دجالی فتنے ہیں، اور یہ انہوں نے ظاہری دنیا کی رنگ اور شان و شوکت دکھا کے اپنے آپ کو لیڈر بنایا ہوا ہے، تو یہ اصل میں کیونکہ جھوٹے لیڈر ہیں تو یہ خود آپ اپنی موت مار رہے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اب نواز شریف ہو گیا اور زرداری ہو گیا، چاہے ساری جماعتیں ہو گئیں پی ڈی ایم کی، اور اس طرح عمران خان یا فوجی جرنیل، یا اس میں آپ دیکھ لیں وکیل ہو گئے، ججز ہو گئے، تو بیوروکریٹس ہو گئے، تو یہ سارے دجالی قوتوں کے ساتھ مل چکے تھے، اور لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کے چیزیں ایکسپوز کر رہا ہے، اور کرپشن کے میں ان پہ کیسز بن چکے ہیں اور یہ دن بدن ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن اس میں الحمدللہ ایک روشنی کی کرن ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ میرٹ پہ آئے، حافظ قرآن بھی ہم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور اس طریقے سے جتنے نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے اور ہم پہ حقیقت واضح کر دے کون اچھا ہے کون برا ہے، اور یہ جتنے دجالی یا یہودی ایجنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ورک کر دے۔ اور اب آپ دیکھیں ان کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے، اور عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر اس میں پی ٹی آئی دہشت گرد اس کو بنا دیا گیا، اور کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں، تو یہ اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی حل نہیں ہے تو انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، تو جس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ سارے دجالی قوتیں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اگر ہم جو نواز شریف کی پارٹی ہے تو یہ بھی سارے لوگ چور ہیں، کرپٹ ہیں، جنہوں نے پیسہ لے لوٹ کے پاکستان کو ملک کو لے کے چلے گئے اور دین کا بھی بیڑا کر کیا۔ تو ان لوگوں کو اب باری باری یہ ایک دوسرے کو ہی ختم کریں گے انشاءاللہ، اور وقت بڑا قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جولائی 2023 میں ہی 100 سال خلافت کو ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی ٹائم میں کوئی ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ خود بخود جو نیک اور اچھے لوگ ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ جب عدل کا، انصاف کا، اور میں ایون ریکمینڈ میں نے کیا اسلامک ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ ایک بنا دی جائے اگر پوری دنیا میں، اور پاکستان سے اس کا اگر سٹارٹ ہو تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی این آئیڈیل سسٹم، اور لوگ دیکھیں گے کہ سب سے جو ماڈرن ہے وہ اسلام کا نظام ہے، اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی مدد سے، اور یہ جتنی ہماری جو ہیلپ کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کیا جائے ود ان باؤنڈریز، تو انشاءاللہ پوری دنیا اس سے مستفید ہوگی اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور 2030 کا جو ایئر ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، تو ساری دنیا اور ایس ڈی ڈی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور یونائٹڈ نیشنز کے گولز اور ساروں نے ویژن 2030 بنایا ہوا ہے، تو 2030 ایئر ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس میں ساروں نے مل کے انشاءاللہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے اور اسلام کا بول بالا کرنا ہے اور قرآن و سنت پہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سے بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دنیا کے اگر پاکستان کے اسپیشلی حالات آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں، اور جتنے دجالی قوتیں خود اپنی آپ موت مار رہے ہیں، اور دنیا کو ایکسپوز ہو چکا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب اچھے لوگوں کو سامنے لے آئے اور سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف، یہ دجالی قوتوں کے خلاف جہاد کریں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کریں، ایک آئیڈیل سسٹم بنائیں، اور اسی طرح تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ وہ بھی دین اسلام میں کے دائرے میں شامل ہو جائیں۔ تو جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔